सत्र को ढांपने के बारे में पहली हदीस उमर इब्न सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज अदा करते देखा। आपने उसको लपेट रखा था और उसके दोनों पल्लों को अपने दोनों कंधों पर डाला हुआ था। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सत्र के बारे में दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज अदा न करे कि उसके कंधों पर कपड़ा ना हो। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सत्र को ढांपने के बारे में तीसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि जो शख्स सिर्फ एक ही कपड़े में नमाज पढ़े तो उसको चाहिए कि कपड़े के दोनों किनारों को बदल दे, इस तरह से कि दाईं तरफ का बाईं तरफ और बाईं तरफ का दाईं जानिब हो जाए। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। सत्र को ढांपने के बारे में चौथी हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है। वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह धारीदार चादर में नमाज अदा की। आपने उसकी धारियों की जानिब एक नज़र देखा तो जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, मेरी धारीदार चादर अबू जहम को अता करो और अबू जहम की सादा चादर मुझे ला दो, इसलिए कि इसने मुझे अभी अभी नमाज से गाफिल किया है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया है और बुखारी की रिवायत में है कि मैं नमाज में इसकी धारियां देखता रहा। मैं खौफजदा हो गया कि कहीं फितने में न मुब्तला हो जाऊं। वदाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहम ने एक धारीदार चादर बतौर हदिया इरसाल की थी, लेकिन जब चादर आपके ज़ेब तन करने से आपके खुशू पर असर अंदाज हुई तो आपने उनके हदिये को वापस कर दिया। मालूम हुआ कि ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे खुशू व खुदू में फ़र्क आए। इसी तरह मुनक्कश जाए नमाज इस्तेमाल करने से अगर नमाज में खुशू बाकी नहीं रहता तो उसको भी उठा दिया जाए। निहायत सादगी के साथ बारगाह इलाही में हाजिर होकर नमाज अदा करनी चाहिए। वल्लाहु अअलम। सत्र को ढांपने के बारे में पांचवी हदीस अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक चादर थी जिसके साथ उन्होंने अपने घर की दीवार की एक तरफ को ढांप रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अपनी इस चादर को हमसे दूर कर दो, इसलिए कि इसके नुक़ूश नमाज में मेरे सामने आते रहते हैं। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। वज़ाहत इस चादर पर जानदार चीज़ों के नुक़ूश नहीं थे। अगर ये नुक़ूश जानदार चीज़ों के होते तो आप इसको हटाने के साथ साथ इसे ज़ाया करने का भी हुक्म देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में तस्वीर वाली चादर को देखा तो आप घर में दाखिल ना हुए जब तक कि उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया, इसलिए कि उस पर ज़ी रूह यानी रूह रखने वाली मखलूक की तस्वीर थीं। सत्र को ढांपने के बारे में छठी हदीस उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम का कोट तोहफे के तौर पर दिया गया। आपने उसको ज़ेब तन किया। बाद अज़ आपने इसमें नमाज अदा की। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने कोट ज़ोर से उतारा, गोया आपने उसके पहनने को अच्छा नहीं जाना। फिर आपने फरमाया, ये लिबास परहेज़गारों के लिए जायज़ नहीं है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया है। वज़ाहत ये वाक़या रेशम पहनने को हराम करार देने से पहले का है, इसलिए आपने इसको मकरूह जानते हुए उतार दिया। मर्दों के लिए रेशम पहनना जायज़ नहीं जबकि औरतों के लिए जायज़ है। वल्लाहु अअलम। सत्र को ढांपने के बारे में सातवीं हदीस सलमा इब्न अल-अक्वा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं शिकार करने निकलता हूँ, क्या मैं एक कमीज़ में नमाज अदा कर सकता हूँ? आपने इस बात में जवाब दिया कि हाँ, और फरमाया, अलबत्ता गिरेबान को बटन लगाओ, अगरचे टाँका लगाना पड़े। इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया और इमाम नसाई ने इसकी मिसल बयान किया है।
وضاحت: جب صرف قمیص پہننا ہو اور چادر نہ ہو تو گریبان کھلا چھوڑنا درست نہیں، اس لیے کہ سجدہ کرتے وقت شرمگاہ کے نظر آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے بٹن یا کوئی اور باندھنے والی چیز سے گریبان کو بند کیا جائے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 90 حدیث۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عورت کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے سر ڈھانپنا اور گردن چھپانا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 10ویں حدیث۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورت قمیص اور دوپٹے میں نماز ادا کر سکتی ہے جبکہ قمیص کے نیچے تہبند نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، جب قمیص لمبی ہو اور اس کے پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپ لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے چند روات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے موقوف بیان کیا ہے۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 11ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے کو کندھے سے لٹکانے سے منع کیا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز میں اپنا منہ ڈھانپے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: کندھوں پر کپڑا لٹکانا اور اس کے کناروں کو نہ باندھنا سدل کہلاتا ہے، نیز سر پر چادر لٹکانا اور اس کے کسی کنارے کو کندھے پر نہ ڈالنا بھی سدل ہے۔ واللہ اعلم۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 12ویں حدیث۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتوں اور موزوں میں نماز ادا نہیں کرتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اگر جوتوں میں نجاست نہ لگی ہو تو نماز میں ان کا پہننا مباح ہے، لیکن ہمیشہ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا درست نہیں، اور نہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جوتوں میں چونکہ نجاست کا ہونا عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اگر ان کو پہن کر ہی نماز ادا کی جائے تو اس کا بوجھ نماز ادا کرنے والے پر ہوگا۔ رفع مفسدہ کے لیے ترجیح اس بات کو ہوگی کہ نمازیں بغیر جوتا پہنے ادا کی جائیں، البتہ اگر جوتا بلا نجاست ہو تو نماز ادا کرنا درست ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ واللہ اعلم۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 13ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے بحالت نماز اپنے جوتے اتار دیے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا، تم نے اپنے جوتے کس لیے اتارے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا جوتا اتارا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست یعنی گندگی لگی ہوتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتے دیکھے، اگر وہ اپنے جوتے پر کوئی نجاست وغیرہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو رگڑ کر صاف کرے اور انہیں پہن کر نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ سطر ڈھانپنے کے بارے میں 14ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے دائیں جانب اپنا جوتا نہ رکھے اور اپنے بائیں جانب بھی نہ رکھے، جبکہ کسی دوسرے نمازی کا وہ دائیں جانب ہے، البتہ اگر بائیں جانب کوئی شخص نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، اور جب بائیں جانب کوئی نمازی ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان رکھے، اور ایک روایت میں ہے انہیں پہن کر نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کی ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 15ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر نماز ادا کر رہے ہیں اور اس پر سجدہ بھی کر رہے ہیں۔
اور میں نے دیکھا کہ آپ نے خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 16ویں حدیث عامر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بغیر جوتا پہنے اور کبھی جوتا پہنے نماز ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 17ویں حدیث محمد ابن منکدر تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے چادر میں نماز ادا کی جس کو گردن کی جانب باندھا ہوا تھا، جبکہ کھوٹی پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا، آپ ایک کپڑے میں نماز ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اس لیے اس طرح نماز ادا کی ہے تاکہ تمہارے جیسا احمق مجھے دیکھ لے، جبکہ عہد رسالت میں ہم میں سے کون تھا جس کے 2 کپڑے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مشجب ان 3 لکڑیوں کو کہتے ہیں جن کو آپس میں ملا کر ایک جگہ پر گاڑا جاتا ہے تاکہ ان پر پانی کا برتن رکھا جائے اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے اگرچہ اور کپڑے بھی موجود ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سطر کے ساتھ ساتھ کندھوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، البتہ سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں، لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنانا بھی مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے اور خشوع و خضوع کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ واللہ اعلم۔ سطر کو ڈھانپنے کے بارے میں 18ویں حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا سنت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک کپڑے میں نماز ادا کرتے تھے اور ہم پر عیب نہیں لگایا جاتا تھا۔ اب 2 کپڑوں میں نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔